حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرحمن جلالی زیدہ مجدہ صدر جماعت جلالیہ ضلع گجرات، دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور میرے آقا کے آپ سب الشاکان، سب کی بارگاہ میں نہایت محبت کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جس کی صدارت خصوصی آمد اور خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ قیوم زمان جانشین حضور حافظ الحدیث وارث علوم و معارف حضور حافظ الحدیث حضرت قبلہ مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب زید شرفہ سجادہ نشین درگاہ مقدسہ بکھی شریف، آپ چند لمحوں میں بلکہ چند منٹس کے بعد انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے۔ مجھے چند منٹ کی حاضری کا حکم ہے تو میں اپنی گفتگو کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی سمیٹ لوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ سچوں کی سنگت کا دونوں جہانوں میں فائدہ ہوتا ہے، دونوں جہانوں میں یہ انسان کے درجات اور اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ اس جہان میں بھی انسان اگر سچوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اپنی ایک پہچان بنا لیتا ہے، اور اگلے جہان میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اگلے جہان میں بھی بندے دوسرے بندوں کے کام آ جاتے ہیں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں بعضوں کے دشمن ہو جائیں گے، جس کے بارے میں ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں وہاں بھائی بھائی کا نہ ہوگا، بیٹا باپ کا نہ ہوگا، یار یار کا نہ ہوگا، الا المتقین، لیکن متقی ایسا نہیں کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں کئی ایک جگہ پر آتا ہے، ایک حدیث پاک کا مختصر متن میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا فادخلتهم النار، یہ بندے جب جنت میں جائیں گے جو سچے ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کی سنگت کا اگلے جہان میں فائدہ کیا ہوگا؟ جنت میں جا کے یہ پریشان ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ ان بندوں سے پوچھے گا یا فرشتہ بھیج کر پوچھوائے گا کہ اے بندے تیرا جنت میں دل کیوں نہیں لگ رہا؟ او میرا پتر ہے، ایسا نو سمجھائیو ہی کری اپنی زبان نال، اے بچیاں نو چپ کر کے بیٹھے ہو، اے سائڈ تے ہو جو، اٹھ کے ادھر ادھر ہو جو، چٹیاں رنگاں نو ساڑنے جے بہن دا پتہ بھی نہ ہوئے تے۔ توجہ سے بات سنو، اللہ ان بندوں سے، ان نیک بندوں سے، متقی لوگوں سے اللہ پوچھے گا میری جنت میں آپ کا دل نہیں لگ رہا، معاملہ کیا ہے؟ وہ عرض کریں گے ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا فادخلتهم النار، یا اللہ دنیا میں وہ لوگ جو میرے نیکی کے سنگی تھے، جو میرے پاس بیٹھ کر روزے رکھتے تھے، جو میری میت میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو میرے حلقہ ارادت میں آئے، فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، ان کے کم عملی کی وجہ سے تو نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ حدیث مبارکہ میں ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جہنم کے 7 درجے ہیں، سب سے نچلے درجے پر منافق ہوگا، اس کے اوپر مشرک ہوگا، اور جو سب سے اوپر والا پہلا درجہ ہے، اس درجے پر میرے محبوب کے گناہگار امتی جائیں گے، جو سب سے کم، جو سب سے نرم جہنم ہے، وہاں کم عملی کی وجہ سے بھی کچھ لوگ وہاں پہ جائیں گے۔ یہ عرض کرے گا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارِ، یہ اللہ کا ولی جو ولیوں میں سرکار نے فرمایا سب سے نچلے درجے پر، ولیوں کی فہرست میں،
سب سے چھوٹے ولی کا مقام سمجھ جائیں، پھر بڑے کا مقام خود پتہ چل جائے گا۔ اس ولیوں میں سب سے چھوٹا ولی عرض کرے گا یا اللہ دل ہی نہیں لگ رہا، میرے وہ سنگی جو دنیا میں میرا ساتھ دیتے تھے آج وہ تو جہنم میں ہیں، ان کے عمل کم تھے، آج میں جنت میں ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کیا ہے؟ آج میں اکیلا موج نہیں ماروں گا، انہیں بھی میرے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں دنیا میں جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا رہا، خواہشات کا پیروکار نہیں بنا، یہاں کی سہولیات نہیں لیں، یہاں اس دنیا میں اپنا نام نہیں بنایا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر زندگی گزارتا رہا، اللہ اسے وہاں انعام دے گا اور فرمائے گا اذهبوا من عرفتم منهم، جاؤ جس کو تم پہچان لو اسے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ یہ اگلے جہان کا ان کی سنگت کا رزلٹ ہے۔ میں اس پر لمبی آگے گفتگو نہیں کرتا، ورنہ مجھے حدیث پاک اگلی میں اس پر پیش کرتا، لیکن اس جہان کی بات ہے۔ بڑے ہی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے جہان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا، او اس جہان کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اس جہان میں آپ لوگ سمجھدار یہاں تشریف فرما ہیں، راہ سلوک میں چلنے والے لوگ، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنے کی تانگ رکھنے والے لوگ، میں آپ سے ایک ہلکی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے لیے موضوع ہوگی۔ اللہ کے ولی کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا ولی کتنا سا کام کرتا ہے؟ اس پر حضرت امام خفاجی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کا ولی صرف ایک کام کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کے ولی کی ڈیوٹی صرف اتنی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ سے جنید بغدادی کے ماموں بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ولی کے ذمہ صرف ایک ڈیوٹی ہے، اگر وہی کر لے تو بندے کا مقدر جاگ جاتا ہے۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ میاں صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے فرمایا کہ ولی اللہ کا کام صرف اتنا ہے، جو بندہ ولی کے پاس بیٹھ جاتا ہے اللہ کا ولی اس میں جستجو پیدا کر دیتا ہے، اس میں پیاس بھر دیتا ہے، اس کو طلب لگا دیتا ہے، اسے لگن لگ جاتی ہے، پھر وہ بندہ اپنی لگن میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اس کی لگن پھر اس کو کہیں بیٹھنے نہیں دیتی، پھر وہ لگن ہی اسے 5 وقت کے لیے اٹھا کے رب کے گھر تک بھی لے آتی ہے، وہ لگن اسے حرام کے کاموں سے ہٹا کر حلال کے کاموں پر لے جاتی ہے، پھر وہ لگن ہی ہوتی ہے جو اسے خباثت کا زیادہ ملے نہیں لیتا، اگر اسے طیب و طاہر ملے تو ایک نوالے پر جھک جاتا ہے۔ لگن ہے اسے، وہ لگن ہی ہے اسے جو اسے در رسول تک لے جاتی ہے۔ لگن چلتی چلتی اس بندے کو پھر رات کو بھی سونے نہیں دیتی، پھر وہ پچھلی رات کو اٹھ کر لگن بڑھتی جاتی ہے، جوں جوں ولیوں کی بارگاہ میں زیادہ بیٹھتا جاتا ہے لگن اور تڑپ بڑھتی جاتی ہے، پھر اس بندے کی اکھیوں سے نیند اڑ جاتی ہے، اس کی ہڈیوں سے چین چلا جاتا ہے، بے چین زندگی گزارتا ہے، اور ہر وقت اٹھ کے لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی سی ڈیوٹی ہوتی ہے اللہ کے ولی کی، بس ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اس نگاہ سے طلب پیدا کرتے ہیں، طلب انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، دوسری چیز یہ اللہ کے ولی کیا دیتے ہیں؟ کیوں اللہ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ کرتے کیا ہیں؟ ان کا طریقہ کیا ہے؟ انہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اپنی گہراؤں میں رکھتی ہے، یہ سرکار کی تعلیم کے مطابق چلتے ہیں۔ انا کے پیکر ہوں تو اللہ کے ولی نہیں، اور اللہ کے ولی ہوں تو انا کے پیکر نہیں ہوتے۔ ان میں معاف کرنے والی صلاحیتیں ہم سب لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ اب ان کا دوسرا کام کیا ہے؟ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جیسے بھی بیٹھا جائے یہ بندے کو شعور عطا کر دیتے ہیں۔ پڑھائی کس لیے کرتے ہیں ہم؟ روزی روٹی کمانے کے لیے۔ یہ انگریزی پڑھائی کی بات کر رہا ہوں جو صرف عصری پڑھائی ہے، لیکن پڑھائی کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے شعور حاصل کرنا، اچھے برے کی پہچان کرنا، انسان کو اچھی چیزوں کے بارے میں شناخت کا ہونا، جاننا، علم حاصل ہونا، شعور کا حاصل کرنے کا نام ہے۔ آئیے میں ایک ہی بات صرف عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھیں تو صدیوں پڑھنا ایک طرف،
ان کی بارگاہ میں فقط بیٹھ جانے سے جتنا شعور ملتا ہے اتنا کسی اور یونیورسٹی سے شعور بھی نہیں ملا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت سے اور ادب سے سننے کی کوشش کرنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی عمر ہے 10 سال۔ کتنی؟ 10 سال۔ توجہ سے بولیں، کتنی؟ 10 سال۔ فقط 10 سال عمر ہے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، 10 سال کی عمر میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ ایک ٹاٹ کے اوپر بیٹھے ہیں۔ آج تو کلاسوں میں صوفے تک آ گئے ہیں، لیکن شعور استاذ کے پاس نہیں آیا، بچے کے پاس کہاں آئے گا؟ آج تو اساتذہ کے حالات اور سے اور ہو گئے ہیں، شاگردوں کا کیا ہوگا؟ لیکن دیکھنا اللہ کے ولیوں نے کیسے ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں۔ او بیٹا چپ کر کے، تو نہ وہاں آیا، توجہ مہربانی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا ثمرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وفد آتا ہے، آ کے حضرت سری سکتی رحمہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آ کے مرشد کو مفت میں نا مشورے دینے والے ہوتے ہیں۔ انہوں نے آ کے مشورہ دیا کہ حضور یہ آپ کا بانجا بھی ہے، بہن نے اپنا بیٹا آپ کے پاس پیش کر دیا، حضور اسے کسی مدرسے میں بھیج دیں، پڑھی جائے، یہاں بیٹھے سے کیا ملے گا؟ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پڑھ کے چاہے لے گا کیا؟ اگلی منزل تک اسے رہنمائی کی، پڑھ کے کیا لے گا؟ اس نے کہا حضور تعلیم حاصل کرے گا تو شعور آئے گا۔ یہ 1947 کے بعد والا پاکستان نہیں ہے جہاں پڑھ کے تو CSS کیا جاتا ہے، جہاں پڑھ کے تو جج لگا جاتا ہے، جہاں پڑھ کے وکیل بنا جاتا ہے، DPO لگا جاتا ہے، جہاں افسر بنا جاتا ہے۔ ہماری آج پڑھائی کا مقصد روزی روٹی بن گیا، اس لیے ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ورنہ پڑھائی کا مقصد شعور کا پانا ہے۔ جب اس بندے نے یہ کہا نا کہ حضور پڑھے گا تو شعور پائے گا، تو فرمایا اس شعور کے لیے مدرسے جانا ضروری ہے؟ حضور پڑھے بغیر شعور نہیں آتا۔ فرمایا چیک کر لو۔ توجہ سے بیٹھے تو مزہ آئے نا۔ فرمایا تو چیک کر لو۔ اس نے کہا حضور مطلب کیا؟ فرمایا دیکھ لو کہ اگر یہاں بیٹھے وہ نہیں مل رہا تو پھر تو مدرسے بھیجیں، اور اگر وہ چیز گھر میں دستیاب ہے باہر بھیجنا کچھ زیادہ عقل مندی ہے۔ اس نے کہا جی دیکھ لیتے ہیں۔ محبت کی گفتگو ہو گئی۔ حضرت سری سکتی رحمہ اللہ نے چند دینار دیے اور فرمایا کہ جاؤ یہ بازار سے کوئی چیز لے آؤ، بہانے سے بھیجا۔ اب حضرت جنید بغدادی 10 سال کی عمر کا چلے گئے، بازار سے مطلوبہ چیز لے کر واپس آئے۔ کچھ وقت لگ ہی گیا، یہاں سے مین بازار میں جائیں تو بچہ جائے اور واپس آئے، کچھ تو وقت لگتا ہے نا۔ اتنا سا وقت تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اتنے میں آپ نے فرمایا چلو چیک کرو۔ اس بندے کے پاس کاربن پیپر نما ایک پیپر تھا جسے ہم پہلے تا کہتے تھے، آج وہ کاربن پیپر کہلاتا ہے۔ اس نے اتنا باریک پیپر اس کا ٹاٹ اٹھایا اور نیچے سیدھا کر کے اکارا کر کے نیچے ڈال دیا۔ ٹاٹ کو کتنا فرق پڑا ہوگا نیچے کاربن پیپر رکھنے سے، لیکن شعور سننا آج ہمارے اساتذہ کو بھی وہ والا مقام نہیں حاصل کبھی جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے تو بچوں کو ملتا تھا۔ اب حضرت جنید بغدادی واپس آئے، مطلوبہ چیز مرشد کے حوالے کی، حضور یہ لیں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب جب بیٹھنے لگے قدم رکھا تو اٹھا لیا۔ جو وفد آیا تھا ان میں جو بڑا ذہین بندہ تھا جو اللہ کے ولی کی بارگاہ سے اٹھا کے کسی مدرسے میں بھیجنا چاہتا تھا، اب اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ جنید بغدادی 10 سال کی بھی عمر ہے، پاؤں پیچھے کر کے کہنے لگے یہ کیا ہوا ہے؟ اس بندے نے کہا کیا محسوس کیا؟ کہا کہ زمین اوپر ہو گئی کہ آسمان نیچے ہو گیا ہے۔ ہائے افسوس، آج ہمیں یہی نہیں پتا چلتا ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اس کے ٹاٹ کے نیچے ایک کاربن کا پیپر آیا تو بچے کا شعور کتنا بڑا ہے، اس کی پیمائش کا دیکھیں کہ اندازہ کتنا بڑا ہے۔ اس نے پاؤں نہیں اوپر رکھا، یہ میرے ٹاٹ کو کیا ہوا بتایا بھی نہیں گیا، اچانک پریکٹیکل کیا گیا۔ اس بندے نے کہا سری سکتی رحمہ اللہ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے ہاتھ جوڑ کر کرنے لگا، سونیاں جڑا تیری بارگاہ وچ لبدا ہے کسے مدرسے چ نہیں لبدا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول شان اولیاء کرام زندہ آباد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، شعور کی کمی ہو گئی ہے، ہم لکیر کے فقیر بن بیٹھے ہیں، شعور نہیں رہا۔ اور گفتگو اسی پر ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا مقام
بیان کرنے پہ آئیں تو کتنا وقت درکار ہے، مختصر کروں گا۔ آپ کی روح 7ویں آسمان پر سفر کیا کرتی تھی، معراج کیا کرتی تھی روح۔ جب آپ کی روح 7ویں آسمان تک معراج کا مقام پا گئی، ایک بندے نے آپ سے عرض کر دیا، حضور کوئی دل کی حسرت بھی باقی ہے؟ توجہ سے، جس کی روح 7ویں آسمان تک جائے اس بندے سے پوچھ لیا گیا کوئی دل میں حسرت بھی ہے؟ فرمایا ہاں، ایک حسرت باقی رہ گئی ہے۔ اس بندے نے پوچھا تجسس سے، حضور کیا؟ فرمایا میں نے 18 سال مدرسے میں پڑھا، 16 سال میں نے ادب سیکھا، 2 سال میں نے علم پڑھا، حسرت یہ رہ گئی ہے کاش میں وہ 2 سال بھی علم کی بجائے ادب پڑھ لیتا۔ ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر بڑے بڑے معاملات ایسے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سرکار نے بھی اپنے غلاموں سے پوچھا صحابہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ اگر میں ہی آپ سے عرض کرنا چاہوں آج کون سی تاریخ ہے تو آپ کہیں گے 24۔ اگر میں آپ سے پوچھوں آج دن کون سا ہے تو آپ کہیں گے جمعرات۔ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ شہر کون سا ہے کہیں گے لالا موسیٰ۔ لیکن یہ میرے پوچھنے پر تو جوابات آئیں گے۔ وہ مرشد تھے، سامنے ان کے مرید صحابہ کرام تھے، دنیا کو ادب سکھا دیا۔ ابو بکر سے بڑا علم کس کا ہوگا؟ عمر سے بڑا علم کس کا ہوگا؟ عثمان سے بڑا علم کون بڑا ہوگا؟ علی حیدر کرار باب العلم ہے۔ سرکار نے جب فرمایا بتاؤ آج کون سا دن ہے، ہاتھ جوڑ کے سب نے کہا سونیا تو ہی جاننا ہے۔ ادب، ادب ہر چیز کا پہلا زینہ ہی ادب ہے۔ اسی سے بات چلتی ہے، اسی پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں صرف یہی التماس ہے، اللہ وحدہ لا شریک در مرشد بھی عطا فرمائے۔ مرشد ہر ایک کا ہی اپنی اپنی جگہ پہ سچا ہے، در مرشد بھی عطا فرمائے، پھر اللہ ادب کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ ولیوں کی سنگت ہی اپنائے، اللہ ولیوں کا ساتھ ہی اپنائے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ، سونیو ڈریو اللہ تم سنگت ولیاں دی رکھیو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ